تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس نے ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال کو گناہوں کے بخشے جانے کا مہینہ قرار دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام اور نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں نے گناہوں کی بخشش کو آسان بنا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم صل اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر خداوند تبارک و تعالی کہ ماہ مبارک سیام کے بعد ماہ شوال المکرم، ماہ مقدس اور ماہ متبرک خدا نے نصیب کیا ہے۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ انعامات کا اعلان کرتے ہوئے ماہ رمضان کے بعد یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ماہ رمضان کی نعمت پر بھی، اور خدا سے یہ دعا کر کے آئے ہیں کہ آئندہ سال پھر خدا ہم سب کو ماہ مبارک کے سیام نصیب فرمائے، اور اگر ماہ مبارک کے سیام نصیب میں نہ ہو تو خدا رحمتیں ہمارے نصیب میں شامل فرمائے، محرومیوں سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار، روزے جمعۃ المبارک تیری عبادت کے لیے جمع ہوئے میرے مالک، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ اے پروردگار، عید گزر گئی، سب سے ملے، اس سے نہ مل سکے، جس سے ملنا ہی عید کہلاتا ہے۔ سب کو دیکھا مگر آنکھوں نے چہرے فرزند زہرا کی زیارت نہ کی، سب کی آوازیں سنی عید مبارک، خیر مبارک، مگر امام کی آواز ہماری سماعت تک نہیں پہنچ سکی۔ پروردگار، مرنے سے پہلے ایک ایسی عید نصیب فرما جو چہرہ امام کی زیارت کی دید قرار پائے، چہرہ امام کی زیارت کو ہماری آنکھوں کا سرما سا قرار دے، قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے۔ پروردگار، امام علیہ السلام پہ اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرما۔ پروردگار، امام علیہ السلام کی خدمت میں ہمیں بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی، ذریت و اولاد کو بھی ادنا ترین خدمت کا موقع عنایت فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، آپ کی خدمت مقدس میں جس آیہ وافی ہدایہ کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس آیہ وافی ہدایہ کا تعلق اور ربط سورہ مبارکہ الکہف سے ہے۔
اور سورہ مبارکہ الکہف یعنی وہ غار والا سورہ جس کی آیت نمبر 21 کا آخری حصہ آپ نے سماعت کیا ہے. آیت کے آخری حصے کی تلاوت سے کیا مقصد ہے؟ اصحاب کہف بیدار ہوئے اور بیدار ہونے کے بعد جب زمانے کے حالات کو مشاہدہ کیا تو خدا سے پھر اپنے لیے دوبارہ نیند اور پرانی کیفیت کا سوال کیا، اور خدا نے آپ تمام حضرات کی دعا قبول فرماتے ہوئے واپس نیند، بعض اسے موت کہتے ہیں بعض نیند کہتے ہیں، خدا نے دوبارہ وہ کیفیت ان پہ وارد فرما دی. لیکن اہل زمانہ کو ان کے حالات کا علم ہو گیا، اور ایسے حالات اس وقت میں تھے جبکہ توحید پرستی اور شرک پرستی آپس میں دو بڑے نظریات کے عنوانات تھے، اور اسی اعتبار سے دونوں طرح کے افراد نے اپنی اپنی باتیں بیان کی اصحاب کہف کے بارے میں. اصحاب کہف عنوان نہیں ہے، عنوان وہ جملہ ہے. الفاظ کیا ہیں؟ قال الذین غلبوا علی امرہم. جنہوں نے ان کے بارے میں غلبہ حاصل کیا، جو غالب آ گئے، وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کہ لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم اصحاب کہف کے غار کے دہانے پر ضرور مسجد بنائیں گے. اس کا مطلب کوئی اور بھی نظریہ موجود تھا. وہ کیا تھا؟ اس کو بھی اسی آیت میں اس سے پہلے بیان کیا گیا. فَقَالُوا اُبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. ایک گروہ یہ کہتا تھا، ارے بھائی اصحاب کہف کے غار کے دہانے پر دیوار بنا دو. اُبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، دیوار بنا دو. جن کو اپنے عقیدے کے عنوان سے خطرہ تھا کہ توحید پرست ہو رہے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ قصہ تمام ہو جائے، راستہ ہی بند ہو جائے. دیوار بنا دی. اور جو خدا پرست تھے انہوں نے مسجد کے لفظ کو استعمال کیا. گویا اصحاب کہف کی یادگار پر مسجد تعمیر کرنے کی تائید قرآن سے مل رہی ہے. اگر یہ شرک ہو، اگر یہ بدعت ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ خدا اس قول کو تائید کے ساتھ بیان کرے؟ اب آئیے ان روایات کی طرف جو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس طرح پہنچی ہیں کہ قبور انبیاء کو مسجد نہ قرار دو. آپ فرماتے میری قبر کو مسجد نہ بنا لینا. آپ فرماتے میری قبر کو قبلہ نہ بنا لینا. جیسے یہود نے کیا ایسے مت کرنا، ورنہ خدا کی لعنت نازل ہو جائے گی. انہی احادیث کو موضوع بناتے ہوئے آج سے تقریباً 102 سال پہلے شوال کا مہینہ، اور شوال کے مہینے کی 7 تاریخ یا شوال کے مہینے کی 8 تاریخ، ویسے دیکھا جائے تو اپریل کا مہینہ اس وقت تھا اور غالباً 21 اپریل تھی، جبکہ مقدس
مزارات جنت البقیع کو بلڈوزر چلا کر گرایا گیا، اور اس سے پہلے اندر بچھے ہوئے کارپیٹس کو، دریوں کو، پنکھوں کو، لائٹوں کو لوٹا گیا، اور نعرہ اسی بنیاد پر لگا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور وہی احادیث کوٹ کی گئی جو میں نے بیان کی اپنی خدمت میں صحیح مسلم کے حوالے سے۔ آئیے غور کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے اللہ کے حبیب کا فرمان کہ قبور انبیاء کو مسجد نہ بنانا، یعنی قبر پر نماز مت پڑھنا۔ میری قبر کو مسجد نہ بنانا یعنی میری قبر پہ نماز مت پڑھنے لگنا، اور نہ قبور انبیاء کو، نہ میری قبر کو قبلہ بنانا۔ سمجھنے میں ذرا سا فرق ہے، اور چونکہ اللہ کے رسول کا مزار مقدس مدینہ منورہ میں آج بھی ہرے گنبد کے ساتھ، سنہری جالیوں کے ساتھ، آج بھی مسجد نہیں ہے، روزہ ہے۔ مسجد متصل ہے، قبر محمد پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، نہ کوئی قبر محمد کو اپنا قبلہ بناتا ہے۔ قبلہ وہی قبلہ ہے جسے خدا نے اپنے پیغمبر کی محبت میں قبلہ قرار دیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب آئیے، پروردگار نے ایک انتظام تو ایسا کر دیا ہے کہ جنت البقیع کو توڑ کر اور روضہ رسول کو باقی رکھ کر آپ نے کیا ثبوت دیا؟ پیغمبر کی حدیث اور پیغمبر ہی کے روزے کی بقا اور اولاد پیغمبر کے روزوں کی فنا۔ کیا مطلب تھا؟ ایک ہی حدیث ایک پہ لاگو کی گئی، ایک پہ نہیں کی گئی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اصلاً بغض آل محمد سے ہے، عمارت سے نہیں تھا۔ اگر عمارتوں سے ہوتا تو یہ عمارت بھی باقی نہ رہتی۔ اب لوگ یہاں تعویل کرتے کہ اس لیے چھوڑ دیا اسے کہ وہ خطرہ تھا کہ مسلمانوں میں بغاوت ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، بغاوت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں امت مسلمہ کی بات سنی جاتی ہو۔ اللہ اکبر۔ غدیر خم کے بعد منظر نامہ تبدیل ہو گیا، کوئی بغاوت نہیں ہوئی۔ جس کو اللہ کے رسول نے بنایا تھا اس کے بنائے جانے کو قبول نہیں کیا گیا۔ کیا فرق پڑ گیا؟ بغاوت ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم کی طرف سے مسجد بنانا غار کے دہانے پر، مسجد بنانا انبیاء کی قبور کے ساتھ شرعاً حرام نہیں ہے، جب تک کہ قبور پر سجدہ نہ کیا جائے، جب تک کہ قبور کی طرف قبلہ نہ کیا جائے۔ اور اگر مسجد حرام میں آئیے، خدا آپ سب کو نصیب کرے، پوری دعا مانگتے رہے 30 دن، 29 کہیے، 30 تو پورے نہیں ہو پائے، 29 دن تک دعا مانگتے رہے، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام۔
اے خدا ہمیں اپنے گھر کا حج نصیب کر دے، اس سال بھی اور ہر سال بھی، بر روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر عمرہ کرنے جائیں وہ بھی حج ہے، وہ حج اصغر ہے۔ حج کرنے جائیں وہ حج اکبر ہے۔ اور ماہ شوال حج کا پہلا مہینہ ہے۔ عجیب اتفاق ہے، ماہ رمضان ختم ہوگا، آخری روزہ ہوگا، اس کے بعد پہلا دن حج کا پہلا دن ہے۔ حج کے 3 مہینے ہیں، بعض لکھتے ہیں 2 مہینے 10 دن۔ کیا مطلب؟ ایک شوال کا مہینہ، ایک ذی قعدہ کا مہینہ، اور ایک ذی الحج کے 10 دن شروع والے، یہ 2 مہینے 10 دن، یہ کہلاتے ہیں اشہر الحج، حج کے مہینے۔ یعنی اگر کوئی پہلی شوال کو حج تمتع کے لیے عمرہ تمتع کا احرام پہن لے تو اس کا شروع ہو گیا۔ عجیب اتفاق۔ ماہ رمضان متصل کر رہا ہے حج کے مہینے سے۔ اور اب اگر حج پہ جائیے، عمرے پہ جائیے، تو آپ جب خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں، ذرا بتائیے سوچ کر کہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک چھوٹی دیوار اور ہے، ڈی ٹائپ کی بنی ہوئی، ہاف سرکل، جس کو حتیم کہتے ہیں عام مسلمان، اور ہم ہجر اسماعیل کہتے ہیں۔ ہجر اسماعیل اور حتیم میں یہ کعبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے کہ نماز باطل ہے۔ اگر کوئی کعبے سے ہٹ کر رخ اس طرح کرے کہ حتیم سامنے ہو، کعبہ سامنے نہ ہو، نماز باطل ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ حتیم قبلہ نہیں ہے، مگر حتیم مسجد کے اندر موجود ہے۔ حتیم کیا؟ جب قبلہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہ یہ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم کی فیملی کا رہائش کا عنوان ہے۔ یہاں رہتی تھی جناب ہاجرہ، انتقال کیا، یہیں دفن ہوئی۔ حضرت اسماعیل یہیں دفن ہوئے، تو قبر ہے کہ نہیں؟ جب قبریں موجود ہیں اور طواف ہو رہا ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جناب وہ تو مجبوری ہے، تو قبلہ خانہ کعبہ کے صحن میں بنا ہوا تھا وہ مقام کہ جہاں پر زمزم کے پیے جانے کی عمارت تھی پوری۔ مقام ابراہیم کے الگ سے ایک کمرے کا عنوان تھا جس کو مقام ابراہیم میں داخل ہونا کہا جاتا تھا، اور کمرے میں جا کے لوگ نماز پڑھتے تھے الگ سے۔ منبر کا نصب ہونا اس صحن میں، ساری زیارتیں آج سے 150 سال پہلے اگر دیکھیں کعبے کے صحن کو تو آپ کو ملیں گی، سب توڑ دی۔ تو اس کو بھی توڑ دیتے نا، اس کو باقی رکھا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کعبہ نہیں ہے، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس میں قبریں موجود ہیں۔ اب اگر تختی نکال دو تو کیا قبر ختم ہو جائے گی؟ نشان مٹا دو تو کیا تاریخ مٹ جائے گی؟ تم سے تو وہ نشان نہ مٹایا جا سکا جو کعبے کی دیوار میں ہے، تم کیا نشان مٹاؤ گے؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔
بس بات تمام کرتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ مسجد حرام میں حتیم کا وہ علاقہ، ہجر اسماعیل کا وہ علاقہ کہ جو شامل طواف سارے مسلمان مل کر، حالانکہ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر اس کو نکال دیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی طواف میں، طواف شارٹ ہو جائے گا، جلدی مکمل ہوگا۔ ابھی کعبہ نہیں ہے تو کیوں ہے؟ تو خدا بتا رہا ہے کہ اگر مسجد بنانا اطراف قبور معصومین میں حرام ہوتا تو خدا اسے کیسے قبول کر لیتا؟ اب آپ دیکھیے یہاں بھی علامت موجود ہے، مدینہ منورہ میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر موجود ہے۔ بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے میرے مالک 1444ویں عید ہو گئی۔ عید کا آغاز ہوا تھا ہجرت کے دوسرے سال سے، اور یہ 1444ویں عید الفطر تھی۔ پروردگار اس عید کا واسطہ تمام تر ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار تمام تر گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار بڑی کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، میرے مالک تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں میشور فرما۔ اعوذ باللہ من